دنیا بھر میں مذہبی اقلیتوں کی صورتحال پر تحقیق کرنے والے ادارے مائنورٹی رائٹس گروپ انٹرنیشنل کی اس سال شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا کے بہت سے ملکوں میں مذہبی تعصب پر مبنی تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مذہبی اقلیتیں انتہا پسندی اور فرقہ وارانہ فسادات دونوں کا ہی شکار ہو رہی ہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کی ایک تنظیم اسلامک سوسائٹی فار نارتھ امریکہ کے نیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر سید سعید کہتے ہیں کہ پاکستان سے آنے والی فرقہ وارانہ تشدد کی خبریں امریکی مسلمانوں کے لیے باعث پریشانی ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان سے اس قسم کی خبریں بہت زیادہ آنے لگی ہیں۔ تو آج کی بات نہیں ہے، کل کی بات نہیں ہے، کئی سال سے اب وہاں جب خبر آتی ہے کہ مسجد پر حملہ ہوا اور ایک خاص قسم کا سیکٹ یا اسکول آف تھاٹ جو بھی آپ کہیں وہ کسی اور سیکٹ کے مسجد پر حملہ کرتے ہیں، تو اس سے عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہے کیا آخر، کیونکہ قرآن میں بار بار آیا ہوا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر جنگ بھی ہو رہا ہو، دو طرف لوگ صف آرا ہو رہے ہوں ایک دوسرے کو مارنے اور مرنے کے لیے، مگر اس میں بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کو قطعاً دوسروں کی عبادت گاہوں کو تباہ کرنا نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر سعید کے مطابق اسلام کے نام پر تشدد نہ صرف اسلام کے ساتھ بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ امریکی ریاست ورجینیا میں مسلمانوں کے ایک ادارے آل ڈلس ایریا مسلم سوسائٹی سے منسلک نسیم خان بھی پاکستان میں انتہا پسندی کے رجحانات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے، اس کو ہم نے دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہوا ہے۔ ہماری مساجد سیف نہیں ہے، ہمارے اسکول سیف نہیں ہے، ہمارے بچوں کی اسکول وین سیف نہیں ہے، تو آخر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے لیے سرگرم دوسرے اداروں کے مطابق خواتین اور بچے ہی بیشتر اوقات تنازعات اور جنگ کا نشانہ بنتے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین اور نوجوان دین اور مذہب کے ذریعے اپنے علاقوں میں نہ صرف امن مستحکم کر سکتے ہیں بلکہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان کامیابی سے سمجھوتا بھی قائم کر سکتے ہیں۔ دیکھا ابراہیم آبدی کئی برسوں سے افریقی ریاست کینیا میں مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان مفاہمت کی کوششوں میں شریک ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خواتین جنگ اور تنازع کے ماحول میں بہت سی ایسی خدمات سر انجام دے سکتی ہیں جن کا شاید انہیں ایک پرامن ماحول میں موقع نہ ملے۔ امن کے زمانے میں معاشرے کا ہر نظام حسب معمول کام کرتا رہتا ہے اور کوئی خاص مسئلہ نمایاں نہیں ہوتا۔ ایسے وقتوں میں خواتین یا نوجوانوں کی خدمات پر کوئی بھی توجہ نہیں دیتا، کیونکہ دین، امن اور تحفظ کے میدان میں سب کھلاڑی مرد ہی ہوتے ہیں۔ خواتین اور نوجوانوں کی خدمات کو اس وقت زیادہ سراہا جاتا ہے جب وہ کسی بحران کے بعد صورتحال بحال کرنے کی کوشش میں شامل ہوتے ہیں۔ مذہبی بنیاد پر سمجھوتا قائم کرنے کے لیے سرگرم تنظیم سینٹر فار ریلیجس ٹالرنس کی اینڈریا بلانچ کہتی ہیں کہ خواتین ہی اس بات کا بہتر اندازہ لگا سکتی ہیں کہ وہ اپنی کمیونٹی کی خدمات کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کس طرح پار کر سکتی ہیں۔ خواتین اپنی ثقافت اور حدود کو بہتر جانتی ہیں اور وہ باہر سے آنے والے کسی ماہر سے بہتر یہ جان سکتی ہیں کہ اپنی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ان حدود کو کس طرح پار کر سکیں گی۔ بلقیسو یوسف جو گزشتہ کئی برسوں سے افریقی ریاست نائجیریا میں قیام امن کے لیے سرگرم ہیں، کہتی ہے کہ مذہبی تشدد اور فرقہ واریت کا مقابلہ اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب سب لوگ امن کے لیے مل کر کام کریں۔ ہمیں اپنے اختلافات کا اعتراف کرنا ہوگا، ہم سب ہم خیال نہیں ہو سکتے، لیکن مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے عقائد کے بہت سے عناصر ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ ہم اپنے مشترکہ عقائد کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور دنیا میں حالات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اخباروں اور ٹی وی کی ہیڈ لائنز میں دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ وارانہ فسادات کو عام طور پر زیادہ نمایاں جگہ ملتی ہے، لیکن ان واقعات کے پس پردہ دنیا بھر میں مفاہمت اور امن مستحکم کرنے کی مہم بھی جاری ہے، جو کہ ماہرین کے مطابق مذہب کی مدد سے کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔